اگر اس ساری صورتحال کو ہم موجودہ صورتحال سے ریلیٹ کریں، جو ہم نے باتیں کی ہیں اور جو موجودہ صورتحال ہے، نوجوان خالی ڈپریشن میں نہیں ہے، غصے میں بھی ہے، اس کو کیسے کام ڈاؤن کریں؟ کیا سسٹم ہو سکتا ہے نوجوانوں کے لیے؟ آپ کا کیا میسج ہے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے جو باتیں ہم کر رہے ہیں کیا یہ امپلیمنٹ ہو پائیں گی؟ دیکھیں احمد بھائی، اس پہ نا کھل کے گفتگو تھوڑی سی کرنی پڑے گی، اور چونکہ ہم نے بہت ساری گفتگو کر لی ہے تو اس کو کرنٹ حالات سے آپ ریلیٹ نہیں کر سکیں گے تو اس ساری گفتگو کا حاصل کوئی نہیں ہے، یا یہ سوسائٹی میں گفتگو جڑ نہیں پکڑ پائے گی۔ اس وقت جو صورتحال ہے جی سوسائٹی میں، عمران خان صاحب اس وقت قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور دو جماعتوں نے یا چند جماعتوں نے مل کے ایک پولیٹیکل سٹرکچر کھڑا کیا ہے۔ الیکشن کی اوتھینٹسٹی پہ سوالیہ کوشچن نشان مارک ہے، بالکل ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ایک گفتگو ہے جو اس ملک میں بڑے زور و شور سے کی جا رہی ہے، اور ہمارے اداروں کو لوگ الزام مختلف قسم کے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور خان صاحب کا ایک نیریٹو ایسا بلڈ ہوا یوتھ میں جو پاپولر ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ہمیں اس کو اس پیرائے میں دیکھنا پڑے گا، یہ ایک بہت سیریس سچویشن ہے، یعنی آپ کے ملک کی یوتھ جو ہے اس کو پرووک کیا جا رہا ہے، یا وہ پرووک ہو رہے ہیں، یا جو عوام ہے وہ پرووک ہو رہے ہیں آپ کے گارڈینز کے اگینسٹ، یعنی جو آپ کا دفاع کا نظام ہے، جیسے ہمارے جسم پہ یہ سکن جو ہے یہ دفاع کا پہلا نظام ہے۔ اگر آپ اسکن کو ہی آگ لگا دیں گے تو آپ کو پتہ جب ایک فرد کو آگ لگ جاتی ہے، یا ایک انڈیویجول کو یا ایک انسان کو، اس کے جسم کی جو پہلی پروٹیکشن کی لیئر ہے جو جرمز کے اگینسٹ فائٹ کرتی ہے، اس کو جب آگ لگ جاتی ہے تو وہ جسم کتنے دن سروائیو کر پاتا ہے، اس کی کئی ایگزامپلز میڈیکل ہسٹری میں۔ تو ہمیں اپنی قوم کو ایسے دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت ہم نہ چاہتے ہوئے اس پروسیس میں انٹر ہو گئے ہیں جس وقت ہم اپنے پروٹیکشن کا پہلا میکنزم جلانے لگے ہوئے، اور جس وقت یہ جسم جل جائے گا تو وہ بچ پائے گا کہ نہیں پائے گا، اس کا سوال وہ ہے جس کا جواب یہ ساری قوم نے دینا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ فرسٹریشن جو آپ کے ہاں ڈیولپ ہوئی ہے اس کے ذمہ دار ادارے نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار پوری قوم من حیث القوم ہے، جس کو جب جہاں جہاں موقع ملا اور اس نے رول نہیں پلے کیا اپنی قوم کی ڈائریکشن ایز اے قوم بنانے کا، وہ تمام ذمہ دار ہے۔ اس میں بھی ہوں، آپ بھی ہوں، اور اس ملک کا ہر فرد شامل ہے۔ وہ یونیفارم میں ہے، وہ یونیفارم کے بغیر ہے، وہ جج کے منصب پہ فائز ہے، یا وہ وکیل کے منصب پہ فائز ہے، یا وہ ڈاکٹر ہے، یا وہ بزنس مین ہے۔ آپ کسی ایک ادارے کو یا کسی حکمران کو اس کا موروث الزام نہیں ٹھہرا سکتے، چونکہ یہ آپ کی ہی ریفلیکشن ہے، جو آپ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم پہ تمہارا کردار حکومت کرے گا، تو یہ ہمارا کردار ہے جس نے ہم پہ حکومت کی کسی بھی انداز میں، وہ یونیفارم میں ہے یا وہ یونیفارم کے بغیر ہے، وہ ہمارا حصہ ہے۔ تو پہلی تو بات یہ کہ اس گفتگو کے نتیجے میں جو اس ملک میں ہو رہی ہے اور انتشار کے نتیجے میں جو اس ملک میں پھیلا ہوا ہے، اگر ہم اپنا ڈیفنس کا پہلا میکنزم ہی جلا لیں گے تو ہم سروائیو نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا اس سے سب سے پہلے بچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایز اے قوم کوئی ایسا کام نہ کر پائیں جس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلے کہ پھر ہم سروائیو نہ کر پائیں۔ خان صاحب کا جو نیریٹو پبلک میں پاپولر ہوا، وہ لوگ یو این کی ایک تقریر کو کوٹ کرتے ہیں، اور پھر جو اللہ سے ریلیٹڈ گفتگو انہوں نے کی وہ اس قوم میں پاپولر ہوئی، اور قوم کا اسلامک سینٹیمنٹ جو ہے وہ یوٹیلائز ہوا، اللہ سے جو لگاؤ ہے وہ یوٹیلائز ہوا، اور یہ گفتگو اتنی اوپنلی پہلے کسی اور حکمران نے نہیں کی، تو اس لیے ایک زیادہ محبت جو ہے وہ خان صاحب کے لیے لوگوں کے دلوں میں جاگی۔ بات یہ ہے کہ خان صاحب نے وہ گفتگو کی، یا ہم پہ ایز مسلمان یہ فرض ہے، یا ہمارے اداروں پہ ایز مسلمان یہ فرض ہے۔ اصل گفتگو جس کی اس ملک میں ضرورت ہے وہ اللہ کے دین سے نسبت رکھتا ہوا نظام نافذ کرنے کی گفتگو ہے۔ وہ خان صاحب کریں، وہ میاں صاحب کریں، وہ زرداری صاحب کریں، وہ جنرل عاصم منیر صاحب کریں، وہ فرض سب پہ ہے۔ اور جس کانسٹیٹیوشن کا ہم اس ملک میں کوٹ کرتے ہیں، اگر وہ شرعی پرنسپلز کے تحت ڈیفائنڈ کانسٹیٹیوشن ہے تو اس کانسٹیٹیوشن کا افیکٹ اور نفاذ اور اس کی تاثیر فرق ہوگی۔ اگر مثلا میں ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن میں جو میں نے پڑھا ہے
لکھا ہوا ہے اسلام کے لیے قرآن اینڈ سنہ ول بی دی سپریم لا آف دی کنٹری. ٹھیک ہو گیا جی. میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سیکھا کہ قرآن اینڈ سنہ ول بی دی سپریم لا آف دی کنٹری کا مطلب یہ ہے کہ ایک انفیریئر لا کی بھی گنجائش ہے. سپریم یہ ہوگا, سپریم یہ ہوگا, ٹھیک ہے, نیچے باقی سارا کچھ بھی ہوئے گا, سپریم ہے ہوئے گا, یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ایک ہی ہوگا. مولانا اکرم عوان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن اینڈ سنہ شیل بی دی اونلی لا آف دا کنٹری. ٹھیک ہے, یہ تفریق ہے نا. یہ ہمارے بزرگوں سے جنہوں نے کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا, انہوں نے ایک مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ اس میں رکھا ہوا ہے جو ہمیں ایز اے قوم ریموو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, جب آپ قرآن اور سنہ کو کرائٹیریا بنا دیں گے, دی اونلی لا, دی اونلی کرائٹیریا, اس پہ پھر آپ جب جج کرنے لگ پڑیں گے تو خان صاحب کی غلطیاں بھی قوم کو نظر آئیں گی, اور ہمارے اداروں میں اور یونیفارم میں بیٹھے لوگوں کی غلطیاں بھی قوم کو نظر آئیں گی, اور ان کو خود کو بھی نظر آئیں گی, اور ایک معیار طے ہو جائے گا کہ اس کرائٹیریا کو فالو کرنا ہے. جذبے کو اور اپنی عقل و شعور کو فالو نہیں کرنا, اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو فالو کرنا ہے. تو تب جن جرنیلوں پہ آپ انگلیاں اٹھا رہے ہیں وہ بھی اللہ پاک کی حکومت کو تسلیم کرتے ہوئے, اللہ پاک کے اذن کو تسلیم کرتے ہوئے وہ بھی فال ان لائن ہو جائیں گے. اور خان صاحب جیسے افراد اور میاں صاحب جیسے افراد اور زرداری صاحب جیسے افراد جب وہ اس کرائٹیریا کو فالو کریں گے تو وہ بھی اپنے ایمبٹ سے اپنی سیدھی لائن سے اتر نہیں سکیں گے. نہیں تو اگر حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کو ایک بدو اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ تمہارے پاس ایک چادر ایکسٹرا کیسے آ گئی, کپڑا کہاں سے, تو وہ سوال جنرل حافظ عاصم منیر صاحب سے بھی ہو سکتا ہے, وہ سوال عمران خان صاحب سے بھی ہو سکتا ہے, وہ سوال زرداری صاحب سے بھی ہو سکتا ہے, وہ سوال میاں صاحب سے بھی ہو سکتا ہے, میرے آپ سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اختیار اور یہ بہادری اللہ کا دین دیتا ہے افراد کو جب آپ نافذ کریں, اور اگلا اپنی عقیدت اور اپنا فرض سمجھتے ہوئے اس کو فالو کرتا ہے, کسی کے ڈر اور خوف سے نہیں کرتا. تو قوم کو اس کریکشن کی ضرورت ہے کہ من حیث القوم اپنا کرائٹیریا اللہ اور اللہ کے رسول کو کے نظام کو بنانے کی ضرورت ہے. اسی کی بنیاد پہ 1947 میں سارے متحد ہوئے تھے اور یہ ملک بنا تھا. اب بھی آپ سب کو اتحاد کی اور متحد ہونے کی ضرورت ہے, اور وہ اللہ کے دین کے علاوہ آپ کسی اور چیز پہ متفق ہو نہیں پائیں گے, ممکن ہی نہیں. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ پٹھان ہیں, آپ پنجابی ہیں, آپ سندھی ہیں, آپ بلوچی ہیں, آپ اسلام ایرانی پہ ہیں, آپ قرآن سعودی سنت پہ ہیں, اکٹھے ہو سکتے ہیں. اللہ اور اللہ کا دین. بے شک. نہیں تو سعودی کا کرائٹیریا اور ہوگا, ایرانی کا کرائٹیریا اور ہوگا, پنجابی کا کرائٹیریا اور ہوگا, بلوچی کا کرائٹیریا اور ہوگا, افغانی کا کرائٹیریا اور ہوگا. تمام کی کریکشن کیسے ممکن ہے؟ وہ جس خالق کائنات نے کائنات بنائی وہ بتائے گا یہ حق ہے, اس حق کو سب نے فالو کرنا ہے, اور اسی میں ہماری اصلاح اور اسی میں ریوائول ہے, اور یہی کرنے کی ضرورت ہے. کیا یہ ہو جائے گا؟ یہ ہوگا جی, یہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ 1924 تک ہوا, اللہ پاک کے حکم سے اس کے ہونے کا وقت آ گیا. واللہ خیر الماکرین کے پلان کے تحت جو اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے, میرے سے آپ لکھوا لیں, یہ اللہ پاک اس دین کے نفاذ کے ریوائول کی بنیاد بنا رہا ہے انشاءاللہ, اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر.